السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بنگلہ دیش میں دونوں گروپ کے درمیان بہت ہی زیادہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، یعنی بہت ہی حالات خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک گروپ دوسرے گروپ کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ کے اکابروں کے اوپر عزت اچھال رہے ہیں، یعنی طرح طرح کے تذکرے، تبصرے، کامنٹس وغیرہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت میں ایک گروپ دوسرے گروپ کی بہت برائی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب پر بنگلہ دیش آنے میں پابندی لگنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اجتماعات ختم ہونا چاہیے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے جماعت کا کام کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ حالات آخر کیوں آئے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ جب سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا تھا، اور اسی طریقے سے مولانا انعام الحسن صاحب بھی نے چلایا، بہت سے اکابروں نے اس کام کو چلایا۔ آپ نے کہیں سنا تھا کیا کہ اس تبلیغی اجتماع کے کام کے اوپر پابندی لگ جائے؟ پھر آخر یہ حالات یہاں پر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوئی ہے کہ دعوت و تبلیغ یعنی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، دو گروپوں میں بٹ چکی ہے، اور جس وقت سے تبلیغ کا کام دو گروپوں میں بٹا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر پابندی لگے، تو پہلی بات ہم یہ بتا دیں کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر اگر پابندی لگی تو مولانا احمد لاڈ صاحب کے اوپر بھی لگنا چاہیے، مولانا ابراہیم دولہ صاحب پر بھی لگنا چاہیے۔ یعنی امارت والوں پر اگر پابندی لگا رہے ہیں تو شورا والوں کے اوپر بھی پابندی لگنا چاہیے۔ مرکز نظام الدین میں پولیس آئی تھی، اور وہ دعوت تبلیغ کا کام دو گروپوں میں جب تقسیم ہوا تھا، اس کے بعد جب مولانا سعد صاحب ایک مرتبہ بنگلہ دیش گئے، ایئرپورٹ پر پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے، شور مچا رہے۔ مولانا سعد صاحب نے اس وقت اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کہا کہ بھائی دیکھو، اگر ہمارے آنے کی وجہ سے یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ آئیں، تو بہرحال ہمارا یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے۔ اتنی بات کہی، اس کے بعد میں فوراً مولانا سعد صاحب وہاں سے واپس ہو گئے۔ اب اگر پابندی مولانا سعد صاحب کے اوپر لگ رہی ہے تو پابندی شورا والوں کے اوپر بھی لگے تو یہ حق فیصلہ ہوگا، ورنہ تو یہ ہو کہ بھائی عام طریقے سے جو ہے بنگلہ دیش کے ہی لوگ جو ہے تبلیغی اجتماعات کر لیں، یہی بہتر ہے، چھوٹے اجتماعات کر لیں۔ بنگلہ دیش کا یہ عالمی تبلیغی اجتماع پوری دنیا کے اندر میں مشہور ہوتا ہے، ملین کے اعتبار سے لوگ یہاں پر آتے تھے، دین کی بات کو سنتے تھے۔ آج وہاں کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ حالات کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہے دعوت و تبلیغ دو حصوں میں، دو گروپ میں تقسیم ہو گئی۔ یہ دعوت و تبلیغ جیسے اس سے پہلے کام چل رہا تھا، اگر ویسے ہی نظام الدین کے ذریعے سے کام چلے، امت میں خیر کے فیصلے ہوں گے۔ جب دو گروپ آپس میں ہوں گے تو ایک کہے گا کہ ہم یہ کام کریں گے، دوسرے کہے گا ہم کریں گے، آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں گی، اور اس کے بعد میں مسئلہ یہی پیش آئے گا جو اس وقت بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات بھی بنگلہ دیش کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو درست فرمائے، آپس میں محبت قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔